بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں رشید صافی. آپ دیکھ رہے پروگرام کابل اور ناظرین. آج ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا ہے. اس میں بہت اہم باتیں سامنے آئی ہیں, اس پہ بات کریں گے. افغانستان میں جو سفارتی سرگرمیاں ہیں اس میں تیزی آئی ہے. آج جرمن نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے وزٹ کیا کابل, اور اسی کے ساتھ ان کے ساتھ ہالینڈ کا نمائندہ خصوصی بھی موجود تھے. افغان عبوری قیادت سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایران کا خصوصی نمائندہ بھی 2 دن سے موجود تھے کابل میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے جو افغانستان کا سب سے سنگین مسئلہ ہے, انسانی مسائل, انسانی بحران جو ہے وہاں پہ دن بدن اس میں شدت آتی جا رہی ہے. ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے. حسب معمول میرے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 مستقل تجزیہ نگار دوست میرے ساتھ دیں گے اس پروگرام. ہمایون خان صاحب آ چکے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے, اور نوخیز صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ کابل اور میں ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ ہم ضرور شامل کریں افغانستان کے مہمانوں کو, اور آج کے سیگمنٹ پہ بھی میرے ساتھ دیں گے افغانستان سے معروف صحافی ہے ہادی سحر صاحب. وہ موجود ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ پروڈیوسر صاحب مجھے بتائیں گے کہ ہادی سحر صاحب کے ساتھ ہمارا ویڈیو لنک پہ رابطہ قائم ہوا ہے کہ نہیں. لیکن آغاز کر لیتے پروگرام کا, اور خان صاحب آپ ہی ہمیں بتائیے گا اقوام متحدہ کا جو سیکیورٹی کونسل کا خصوصی اجلاس افغانستان کے حوالے سے ہوا ہے, اس پہ آپ ہمیں اپنی رائے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ اجلاس کتنی اہم پیش رفت ہے افغانستان کی صورتحال میں. یہ سر, جس طرح ہماری پچھلی کچھ پروگرامز میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ دنیا اس وقت جو ہے بہت جو ہے وہ سیریس اس کرائسس کی طرف جو دیکھ رہی ہے جو کہ افغانستان کے اندر جنم لے رہا ہے, اور اس میں کچھ جو ہے نا وہ 2 رائے نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کا شاید یہ خیال یہ تھا کہ یہ کرائسس بننے جا رہا ہے, لیکن کرائسس آ چکا ہے. وہاں پہ کھانے کی چیزوں کا, ادویات کا, سپلائز کا, گندم کا, چینی کا, آٹے کا, ان کی ٹریڈ کے 1000 قسم کے مسائل ہیں. لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ جو سیکیورٹی کا جو ہم نے دیکھا 15 اگست کے بعد سے, وہ ایک بہت ہی ایگریویٹ ہو رہی ہے سچویشن. ایکسکیوز می, گو کہ وہ اس سے کم ہے جو کہ پچھلی حکومتوں کے دوران رہی تھی. لیکن خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ جب طالبان کی گورنمنٹ آ جائے گی تو شاید وہاں پہ حالات تھوڑے بہتر ہوں. لیکن ان کی جو یو این کی اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں افغانستان کی, انہوں نے ایک بڑی سیر حاصل گفتگو کی جس کو ہم کل تک شاید سمجھ رہے تھے کہ بڑا سمبولک قسم کا ہے, جس کا میں نے بھی اظہار کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اس انالیسس کا یا جو تجزیہ انہوں نے دیا, اور بائی دا وے فیکٹ تھا, بہت اہم پیش رفت. نوخیز صاحب, مجھے علم ہے کہ آپ اس اجلاس کو لائیو کور کرتے رہے اور صبح سویرے جاگے تھے نیو یارک ٹائم کی وجہ سے. ڈیبورا لیونز نے جو خصوصی نمائندہ ہے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے, انہوں نے جو باتیں کی وہ تو لگ بھگ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مولوی امیر خان متقی ہی کی زبان بول رہی ہے. آپ نے کیا سینس لیا اس اجلاس سے؟ بالکل, یہ بڑی اہم میٹنگ تھی, اور اس پہ جو یو این کی اسپیشل انوائے ٹو افغانستان ہے, انہوں نے بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر خان متقی جس طرح بات کر رہے تھے, جس طرح دنیا کو بتا رہے تھے, اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی. اور انہوں نے دنیا کو کہا کہ آپ اگر افغانستان کو پچھلے 20 سال سے ہم ادھر ڈسکس کرتے رہے اور اس پہ عمل بھی ہوتا رہا, لیکن اب اچانک جو ہے افغانستان کی عوام کو لاوارث چھوڑ دیا گیا. اس میں افغانستان کی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اگر افغانستان کے عوام کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا. انہوں نے بہت سارے موضوعات پہ بات کی افغانستان سے ریلیٹڈ. انہوں نے بات کی داعش پہ, انہوں نے بات کی جو ان کے ایسٹ جو ہیں وہ فریز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے خواتین کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے بات کی. پھر انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں 15 سال میں پہلی دفعہ طالبان کی مدد سے ان علاقوں میں لے جایا گیا جہاں ہم پچھلے 15 سال میں نہیں جا رہے تھے. بہت بڑی بات یہ اسپیشل انوائے نے کہی ہے. یہ بھی دنیا کو بتایا کہ طالبان ہمیں جو ہیں وہ سیکیورٹی دے رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو اون کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے انفریز کریں ان کے ایسٹس. پھر انہوں نے کہا کہ جو خواتین کے حوالے سے مسائل ہیں اس پہ طالبان کے ساتھ ہم بات کریں, اور وہ ہماری بات سن رہے ہیں اور وہ اس پہ ریڈی ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں جو دنیا چاہ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو طالبان کو, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لاسٹ ایئر جو داعش کی طرف سے 60
کے قریب جو دھماکے ہوئے، جی۔ اس سال جو تھے وہ 300 سے زائد تھے. لیکن جس طرح امیر خان متقی اور طالبان کی حکومت یہ کلیریفائی کر چکی ہے کہ یہ ان کی حکومت میں آنے سے پہلے ایک تیزی آئی تھی داعش میں، حالانکہ ابھی انہوں نے ایک آپریشن بھی کیا جی ہاں، افغانستان میں جاری وسیع ہے پیمانے پر۔ طالبان کی عبوری حکومت کی طرف سے، آج بھی انہوں نے کوئی داعش کے لوگوں کو مارا ہے، پکڑا ہے. تو یہ ساری ان کی تقریر کا لب الباب تھا. جو بات وہ فرسٹ ٹائم وہ دنیا کو کہہ رہی ہیں کہ آئیں آپ افغانستان کے ساتھ بات کریں، ادھر جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں، ان کو اس طرح نہ چھوڑیں. یہ افغان عوام کا قصور نہیں ہے کہ ان کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا جائے، ان کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. تو بڑی اہم سپیچ تھی. اچھا، جو پاکستان، چائنا اور رشیا ان سے کویسچن کیا گیا جی بعد میں جی جب وہ جی میڈیا جی ٹاک جی کر رہی تھی جی جی کہ ان کے ایسٹس جو، تو انہوں نے کہا یہ جن ملکوں نے ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں یہ ان سے بات کی جائے گی، ان کو ریئلائز کروایا جائے گا. ایک تو سٹرانگ سٹیٹمنٹ اور ایک سٹرانگ جو ہے جس کو یعنی ہمیں میسج یہ دیا بالکل آج ہے نظر سلامتی آیا کہ وہ کونسل کے اجلاس افغانستان میں کی ڈبورا نے. ریئل جو ہیں افغانستان کی ترجمانی کر رہی ہیں یونائٹڈ نیشن کے فورم. ٹھیک، ترجمانی تو ہو رہی ہے. نوخیز صاحب نے اس سپیچ کو کافی کور بھی کیا، اور اس کے بعد جو پیش رفت ہوئی پورے اس سیناریو میں، جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے بعد ڈبورا لیون نے پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور یوناما کے اس پہ وساطت سے انہوں نے دنیا کو اس اجلاس سے آگاہ بھی کیا، جس طرح نوخیز صاحب نے اس کے بنیادی نکات ہمیں سمجھا دیے ہیں. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ہمایوں خان صاحب آپ سے کہ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ طالبان لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، وہ ان کا جو ایک ریجڈ سٹینڈ تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، خواتین کو بھی وہ حقوق دینے کے لیے تیار ہے، مشترکہ حکومت کے لیے بھی وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. اس کے باوجود امریکہ اور کچھ مغربی اقوام کے رویے میں تبدیلی کیوں کر رونما نہیں ہو رہی؟ دیکھیں جی، یورپ جو ہے اور جو نیٹو ان کے الائے تھے جو کہ اس جنگ میں ان کا حصہ تھے، وہ تو وہی فالو کریں گے جو امریکہ لیڈ لے گا. جی ہاں، امریکی حکومت جو ہے وہ لیڈ نہیں لے رہی. امریکہ کے بہت سارے ہیومینیٹیرین ادارے بھی جو اس کرائسس کا، جس طرح نوخیز صاحب نے ذکر کیا اور جو یو این کی جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو تھیں انہوں نے کیا، اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان باتوں کے بعد کوئی خاطر خواہ نتیجہ بھی نکلے گا یا صرف تقریر ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اٹھ کے پھر اس کرائسس کا ادھر بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوں گے. اور یہ ہوتا رہا ہے. افغان عوام کے ساتھ جو اب زیادتی ہو رہی ہے، وہ میرا خیال ہے جب ہسٹری کے اندر لکھا جائے گا تو وہ امریکہ کا اس رول کو بہت حد تک جو ہے نا وہ اجاگر کیا جائے گا کہ وہ نہیں کر رہے. اور میرا ابھی بھی اپنا ذاتی تجزیہ، اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں. لیکن آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، یو این سے تو بڑی کوئی چتری نہیں ہے، یو این سے تو بڑا کوئی فورم نہیں ہے. مغرب اگر اپنی ہٹ درمیوں پہ اسی طرح تلا رہے گا تو مشرق اور مغرب میں تو پہلے ہی ایک جو برج ہونے کی ضرورت ہے، یہ گیپ تو ایک موجود ہے، تو یہ گیپ تو مزید بڑھے گا. اس کو برج کس طرح کریں گے؟ سر، یو این جس طرح آپ نے کہا کہ بہت بڑا فورم ہے، یہ پرسیو یہی کیا گیا تھا کہ جنگ کے حالات کو اور اس کو روکنے کے لیے 1945 میں. لیکن اگر آپ اس کی پچھلی پوری ہسٹری دیکھیں جب سے یہ بنا ہے 45 آنورڈ، تو اس میں جو میجر کرائسس آئے ہیں افریقہ کے اندر کے دیکھ لیں، اور پھر کل کے والے پروگرام میں بھی ہم نے اس کا بڑا ذکر کیا، اس میں انڈیا کا جو میں نے آپ کو بتایا کشمیر میں یو این کا جو رول ہے اس کو دیکھ لیں، فلسطین کے رول کو آپ اس میں دیکھ لیں. اس صورت میں بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ فورم تو بہت بڑا ہے، لیکن اس فورم کی فنڈنگ اگر آپ دیکھ لیں تو 40 یا 70% US سوری، کرتا ہے. میں دوبارہ مجھے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے. اگر یو این کی طرف بھی ہم نہ جائے یا افغانی نہ جائے، یا جو ممالک افغانستان کی صورتحال سے مایوس ہے یا اس سے جو متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے پاس پھر آپشن کیا ہے؟ جنگ تو نہ ہم کر سکتے مغرب کے ساتھ، نہ جنگ مسائل کا حل ہے. ہمارے پاس تو یہی فورمز ہیں نا، OIC ہے، OIC سے بھی بڑا فورم اقوام متحدہ کا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی، آپ یہ بین الاقوامی سیاست کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی چاہیے کہ یہ تسلسل کب رکے گا؟ اس کا کوئی امکان ہے بھی کہ نہیں؟ یہ افغانستان کو تو اسی طرح دنیا کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا. خان صاحب، سر، یہ اس سوال کا شاید ایک نشست میں جواب دینا بڑا مشکل ہوگا کہ یہ کہاں رک سکتا ہے تھوڑا یا سا کیسے تو ہو ہمیں سکتا ہے. گائیڈ کریں. میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں امریکہ نے لیڈرشپ کا رول لینا ہے، رسپانسبلٹی اس کی ہے. اس نے یہ 20 سال جنگ لڑی، غلط یا صحیح لڑی، لیکن اس نے لڑی. اس کے ساتھ اس نے اپنے 40 یا 50 نیٹو کے جو ہے وہ ایلائز لیے. اس کے بعد جانے کا فیصلہ بھی اس کا اپنا تھا.
اس فیصلے کو چھوڑنے کے لیے جو دوحہ معاہدہ کیا وہ بھی اپنا تھا، اس کے نتیجے میں جو ایک انٹرم سیٹ اپ بنا وہ بھی ہے. اب آ کے اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان یا ریجنل کی کنٹریز جو ہیں وہ جو کچھ کر سکتی ہیں وہ تو کر رہی ہیں، اس کا اینڈ کیا ہے اس کا جواب شاید میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کنٹینیوس لیکن یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہم پھر ایزیوم تو کر سکتے ہیں، خدشہ تو پھر موجود ہے. اگر امریکہ اور مغربی اقوام کی ہٹ درمی کا یہی روش رہی تو مسائل افغانستان کے مزید گمبھیر ہوں گے. سر گمبھیر نہیں ہوں گے، وہ اتنے جس طرح انہوں نے اپنے کل پروگرام میں کہا ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس آن ارتھ آنے والا ہے آپ کے پاس 38 to 40 ملین نوخیل صاحب تو پاپولیشن. کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہم اس سپیچ میں بھی یہ ڈیبورا لیونس کی جو ایک تقریر رہی ہے سلامتی کونسل کے بیچ میں، اس میں بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا کہ دنیا نے اگر ہوش کا مظاہرہ نہیں کیا تو یہ افغانستان کا بحران جو ہے افغانستان کی سرحد یا ایشیا کے سرحد تک محدود نہیں رہے گی. دیکھیں سر، میرا خیال ہے یو این کے فورم کو انڈرمائن ہم اتنا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک ہوپ ہونی چاہیے. دیکھیں آج جو ان کی رستہ ہی نہیں ہے نوخیل صاحب، ہم دوبارہ اگر اقوام متحدہ کے پاس بھی نہ جائے، امریکہ بات نہیں سن رہا تو ہم نے تو کہیں پہ تو جانا ہے. میڈیا نے بڑی پرامننٹ کوریج دی ہے ان کی آج جو یو این کی اسپیشل انوائٹ ٹو افغانستان ان کی سپیچ کو، بعد میں جو میڈیا ٹاک ہوئی. اب جرمن اور ہالینڈ کے جو نمائندگان ہیں وہ آج افغانستان میں جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سے ملاقات کی، ان کے بڑی سفارتی سرگرمیاں جاری ہے. دیکھیں پریشر بلڈ ہو رہا ہے. یہ اگر ہم یہ کہیں کہ یو این کے فورم کے بغیر کوئی حل ہو سکتا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک، دیکھیں جتنی بھی بات ہوئی، جتنا بھی طالبان کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا نوخیل صاحب، جہاں پہ خانہ جنگیہ ہے افریقی ممالک میں وہاں پہ بھی یو این ہی آخری فورم، سیریا میں بھی آخری فورم یو این ہے. دنیا میں جہاں پہ کانفلکٹ کی صورتحال زیادہ بگڑتی ہے، یو این کے بغیر آپ کا پاس کوئی سہارا ہی نہیں ہے، چارہ ہی نہیں. یو این کا پلیٹ فارم نہ ہو تو جس طرح خان صاحب بات کر رہے تھے انڈیا کی، ہم انڈیا کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ یو این کے تھرو ہی دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن یہ جو ہے کہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے امریکہ پہ بھی اور ان ممالک پہ بھی. نوخیل صاحب، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن اگر آپ اجازت دیں گے مجھے تو ہمارے ساتھ کابل سے جوائن کیا ہے معروف افغان صحافی ہے، اینکر پرسن ہے، ہادی سحر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم ہادی صاحب. السلام علیکم. ہادی صاحب، رات ہوا ہے افغانستان کے دننه سره روان دي، مونږ خو اوس دا گفتگو کوله چې په اقوام متحده په کوم سلامتی کونسل اجلاس شوی دی، په هغې کې د افغانستان مسله چې دا هغه ډیره زیاته مخې ته راوستلې شوې ده. خو په افغانستان کې دننه څه دي؟ تاسو په کابل کې موجود یې، د هغه دننه صورتحال نه مو لږ خبر کړئ. Thank you. First of all, thank you for having me. As you know, since the fall of the former Afghan government, it has passed more than 3 months, but no countries around the world recognize the new government in Afghanistan. Every day, the UN agencies warn the humanitarian crisis or catastrophe in Afghanistan, especially when the winter is reaching. But you know, at the last night in UN Security Council meeting, UN Special Representative for Afghanistan said that Taliban is trying to make an inclusive government. As you know, since the fall of the government, all the meetings in regional countries, especially in Moscow, Islamabad, and Dekhlina and Iran, all the countries emphasize that an inclusive government should create in Afghanistan. Now in Afghanistan, the situation is, the security situation is getting a bit better than the previous government. As we all know, the level of threats and suicide attacks reduced. But in the past 2 or 3 weeks, unfortunately, again, the suicide attacks and IED attacks rose in Afghanistan, especially in Kabul. Yesterday, we two attacks targeted passengers to a car in Kabul and took many casualties from civilians. Right now, all the people in Afghanistan feel a bit safe than the previous government, but the worry is that the human catastrophic
is still rising, and the people are worried about their destination because the winter is coming. It is really worrying the people in Afghanistan. جی حادی صاحب تاسو خو ډیره ښه موجوده چې کوم هلته صورتحال دی په هغې خو مونږ خبر کړو خو راتلونکي به کېږي څه د ریکګنیشن چې کومه مسله ده بیا چې کوم هلته انساني کوم مسایل مخې ته راغلي دي د دې به انجام څه وي خلک څه سنس دی د خلکو یره څه ده د خلکو چې کوم توقعات دي هغه څه دي په دغه عقله مو پوه کړئ. Yeah, as you know, in last night UN Security Council meeting, all the participants urged the world leaders to help Afghan people and do not forget the Afghan people in Afghanistan. As you know, the UN Special Envoy for Afghanistan, Deborah Lyons, said that the world should not forget again Afghanistan because it has the most catastrophic consequence. People of Afghanistan want the world do not forget again Afghanistan and do not leave behind the people of Afghanistan because the winter is reaching. Also, as we know, day by day the world involvement with Afghan new government is increased. Right now we have the Germany envoy and Holland envoy in Afghanistan. Mm-hmm. Also, Iran's special envoy for Afghanistan is still in Kabul, and they are meeting with high-ranking of Afghan officials. So it seems that the world trying to engage step by step with the new officials of Afghanistan. Let me say this one, a close source to me confirmed that in Doha, Qatar, there is some groups are making and preparing to recognize the new Afghan government. A private source confirmed to me that maybe around more than 50 countries that will recognize the new Afghanistan at the near future. جی ډیره مننه هادي ساحر صاحب زموږ سره خبرو لپاره ډیره مننه. جی آپ نے ہادی ساحر صاحب کی خان صاحب گفتگونی انگریزی زبان میں تھی یقیناً آپ ان کو بہتر زیادہ ہمیں بتا سکتے کہ جو سینس میں اس وقت کابل میں لیا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت نمایاں صحافی ہے افغانستان کے یہ جو بتا رہے تھے ہمیں ہادی صاحب کے انہوں نے بھی یہی ذکر کیا جو اقوام متحدہ کی جنرل سلامتی کونسل میں جو خطاب کیا ہے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو نے اور یہ جو سفارتی سرگرمیوں کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی. میرا پوچھنا یہ ہے کہ یہ تو اچھی پیش رفت ہے اپنی جگہ پہ اگر جرمنی آ رہا ہے کابل ایران آ چکا ہے روس وہاں پہ ہے چین وہاں پہ ہے ہالینڈ وہاں پہ ہے قطر جیسے ترکی جیسے بااختیار اور طاقتور ممالک افغانستان میں موجود ہیں ان کی موجودگی ہے. اگر امریکہ تسلیم نہیں کر رہا یا دنیا نہیں تسلیم کر رہی افغانستان کی حکومت کو سیاست کو میں ایک سائڈ پہ فی الحال رکھ لیتا ہوں لیکن جو انسانی مسائل ہے یہ بڑے امیر ممالک بھی ہے یہ اس وقت جو ہے تقریباً 600-700 ملین ڈالر ان کی رننگ بلز کی ریکوائرمنٹ ہے کابل کی حکومت کی چلانے کے لیے. یہ تو کر سکتے ہیں نا اپنے طے پہ؟ میرا خیال جی بالکل کر سکتے ہیں. اس میں اگر ہم امریکہ یا مغربی ممالک میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو نیٹو جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا ایلائی ہے یورپ کے اندر اس میں جس میں جرمنی کی جو ہے وہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آئے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے کچھ پروگراموں میں جب ہماری ان کے ساتھ غنی صاحب کے جو بھائی ہیں جو بزنس مین بھی ہیں حشمت غنی صاحب انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جرمنی نے تقریباً 600 ملین ڈالر کی امداد کا وعدہ کیا. اب یہ پیسے جو ہیں اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے گورنمنٹ کے رننگ افیئرز میں. اور آج کی جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو کی جو میٹنگ تھی وہ جو ان کا خطاب تھا یا جو انالیسس تھا اس میں انہوں نے کہا تھا پہلے 30% تھا جب سے وہ 15 اگست بنا اب 40% اکانومی شرنک کر چکی ہے. تو ڈے بائی ڈے جو ہے نا ایوری پاسنگ ڈے وہ جو ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس میں اب اگر کسی نے لیڈرشپ کا رول کرنا ہے تو شاید وہ ملک جو شاید امریکہ کے زیر اثر نہیں ہے ان کو کوئی یونیلیٹرل ڈیسیژن لینا ہے کہ اگر امریکہ ریکگنائز نہیں کوئی ایسا ملک ایسا ہے نہیں چین کے سوا یا روس لیکن وہ بھی ان کے اپنے اپنے بلاکس ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کرائسس بڑھتا جائے گا اور اس میں ہم کیٹاسٹروفی کی طرف جائیں گے. اس کے بعد پھر ایجنسیز آئیں گی اخباری رپورٹیں ہوں گی اور کہیں گے کہ اتنے بندوں کا نقصان ہوا اتنے بچے مارے گئے اتنی یہ ہوا
اور پھر جو ہے نا دنیا جس طرح ہمیشہ کرتی ہے کہ وہ جس طرح ہم وہ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ پولیس ہمیشہ لیٹ آتی ہے، یہ جو ورلڈ پولیس ہے وہ لیٹ آ رہی ہے اور افغانستان کے لیے، اور یہ بہت ہی جو ہے نا افسوسناک ایک وہ ہے۔ ہم نوخیز ساہی صاحب کی طرف بھی جائیں گے ناظرین، اور یہ جو ہادی سحر صاحب نے جو گفتگو کی اور اس سے پہلے جو ہمارے موضوعات تھے اس پہ یہ گفتگو اسی طرح اس نشست میں جاری رہے گی، لیکن اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ پی ٹی وی لا رہا ہے رائزنگ پاکستان کا آپ کے لیے اسپیشل سیزن، یہاں یو کے یعنی برطانیہ سے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم ملک سے آتے ہیں یہاں پہ، ہمارا دل اور ہمارا دماغ انہی گلی میں ہوتا ہے اور اسی ملک کے اندر رہتا ہے۔ یہ ہے برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر اور یہ بلڈنگ 181 سال پرانی ہے۔ یہ کئی سو سال پہلے جو اوریجنل کعبہ کی چابی بنی تھی اس کے تقریباً 10-11 ریپلیکاس بنے تھے، یہ ان میں سے ایک ریپلیکا ہے۔ میرے فادر کو ہمیشہ تھا کہ میرے بچے برٹش بورن ہیں لیکن پاکستانی ان کو بنانا ہے میں نے، تو ایوری ایئر وہ ہمیں پاکستان لے کے جاتے تھے۔ رائزنگ پاکستان، ویلکم ٹو لندن۔ اور یہ ہے لندن کا دل، پیکیڈیلی سرکس۔ ایک ہمارے لیے بہت پرائڈ کی بات ہے کہ ہمارے اہم جو پاکستان میں ڈیزائنرز ہیں ان کو چنا گیا ہے کہ یہ انڈسٹری کے لیے وہ کپڑے بنائیں۔ اور یہ ہے کیمبرج سینٹرل ماسک جو کہ ٹاپ 6 نامینیشنز میں آئی ریبا سٹرلنگ پرائز آن آرکیٹیکچر پہ۔ یہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ درختوں کے اندر آ گئے ہیں آپ۔ ایگزیکٹلی۔ کابل اور میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میرے ساتھ موجود ہے میرے ساتھی نوخیز ساہی صاحب اور ہمایون خان صاحب۔ جو ہم بات کر رہے تھے نوخیز صاحب وقفے سے پہلے، اور ہادی سحر صاحب جو بات کر رہے تھے، اقوام متحدہ کے اجلاس کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا، انسانی مسائل اور اس حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، لیکن میں دوبارہ آپ کو اس کانفرنس کی طرح اجلاس کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں ایک اہم بات یہ خصوصی نمائندہ جو ہے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کا، انہوں نے اسلام آباد میں ٹرائیکا پلس اجلاس کا خصوصی طور پہ ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کے بعد کافی توقعات ہے کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تامس ویسٹ جو ہے امریکی اسپیشل کارسپانڈنٹ، انہوں نے ملاقات کی تھی امیر خان متقی ان کی وفد سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں جو اگلا اجلاس جو چین میں ہونے جا رہا ہے، یہ اجلاس بڑے اہم ہے اور اس میں بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ بالکل اس طرح کے اجلاس جو ہیں انہوں نے جس طرح ذکر کیا اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا، اور اس طرح جو چائنا میں ہو رہا ہے، اور اس میں کیونکہ افغانستان کو بھی مدعو کیا جائے گا جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب بھی فرما چکے ہیں، تو یہ بڑا اچھی بات ہے۔ اس طرح کے جو میٹنگز ہیں وہ ہونی چاہیے، اور افغان جو حکومت ہے اس کی نمائندگی بہت ضروری ہے۔ جس طرح اب یہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے جس طرح انہوں نے خود اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، وہ ہماری بات سن رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، تو میرا خیال ہے جب اس طرح کے ٹرائیکا پلس کے اجلاسز جو میٹنگز ہوں گی ان میں جب ان کو بلایا جائے گا تو اپنا مدعا جو ہے خود بیان کریں گے تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا، اور وہ اپنی تیاری کے ساتھ آئیں گے،
کیونکہ دیکھیں جو ڈیمانڈ سی پوری دنیا کی اس پہ کافی حد تک جو ہے وہ طالبان کی عبوری حکومت اس پہ عمل کر رہی ہے. جس طرح آج UN کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا. تو یہ والی میٹنگ بڑی اہم ہیں اس ریجن میں. جس طرح خان صاحب فرما رہے ہیں کہ UN کا فورم شاید اس طرح ادھر سے ہمیں یا افغانستان کو نہیں سنا جا رہا, لیکن ہمارے پاس دوسرا کوئی رستہ بھی تو نہیں. دیکھیں اگر ٹرائیکا پلس جیسے اجلاس جو ہیں ان کی اتنی دنیا میں کوریج ہو رہی ہے, ان پہ بات ہو رہی ہے, تو پھر جو UN کے اندر جو افغانستان کے مسائل پہ بات ہوگی. اور میرا خیال ہے جس طرح اس دفعہ بھی جو لاسٹ ہوئی ہے UNGA, اس میں بھی افغانستان کا ایک تھا کہ ہمیں مدعو کیا جائے, ہماری بات سنی جائے, تو جو موقع نہیں دیا گیا. لیکن پاکستان نے ان کے مسائل کی طرف دنیا کی توجہ جو مبذول کروائی تھی. تو میرا خیال ہے جو آنے والا UNGA ہوگا اس میں ڈیفینیٹلی افغانستان کو بلایا جائے گا اور سنا جائے گا. اور ان کے اس وقت تک اللہ نہ کرے کوئی جس طرح انڈیکیٹ کر رہے ہیں ہمایوں خان صاحب کے کرائسس بن چکا ہے پوری دنیا کے, اور UN تو اسپیشلی UN کی ایجنسیز جو ہیں ڈونر ایجنسیز پوری دنیا کی ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں. اور ابھی G20 کے اجلاس میں بھی 1.25 بلین ڈالر کا جو وعدہ تھا تو وہ بھی اس پہ بھی شاید اللہ کرے عمل ہونا شروع ہو جائے, تو ان کے مسائل میں افغانستان کے مسائل جو ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جائے. تو میرا خیال ہے جو آنے والا اس سردی کے بعد کا جو ہوگا موسم اس میں افغانستان کے لیے بھی اچھا ہوگا. ٹرائیکا پلس, اس کے بعد جو چین میں ہونے جا رہا ہے ٹرائیکا پلس, اور جو اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس ہوا افغانستان کے حوالے سے. ناظرین نوخیسائی صاحب اصرار کر رہے کہ بہت اہم ایکٹیویٹیز ہیں, اور واقعی ہے بھی, لیکن انسانی مسائل وہاں پہ موجود ہے. بلکہ اسی اجلاس میں جس کا ہم تذکرہ کر رہے پروگرام میں کافی دیر سے, اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی انسانی جو بحران ہے وہ شروع ہونے کی بھی بات کی گئی. ہم تو پاکستان تو روز اول سے دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ افغانستان کے عوام کو تنہا نہ چھوڑا جائے, لیکن اب اقوام عالم بھی اس بات پہ متفق ہے کہ افغانستان کے انسانی مسائل بہت زیادہ ہے اور وسائل بہت کم ہے, لہٰذا افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے ورنہ وہاں پہ بہت زیادہ مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. انسانی مسائل کا ذکر ہوا, خان صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ویڈیو لنک پہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد صاحب. آپ ڈائریکٹر ہے پاک افغان فورم کے, اور افغانستان کے عوام کے لیے یہ فورم جو ہے وہاں کی ضرورت مند افغان بہن بھائیوں کے لیے کافی سرگرم ہے. تو انسانی مسائل ہے, میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو اور ہم اپنے آپ کو بھی آگاہ کریں کہ غیر سرکاری سطح پہ افغانستان کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم پاکستانی کیا کر سکتے ہیں, اور جس طرح پاک افغان فورم جیسے ادارے ہیں یا جو تنظیمیں ہیں ان کی سرگرمیاں اس وقت کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. تھینک یو سر فار جوائننگ. بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو افغانستان کے بہن بھائی اس وقت ضرورت مند ہے, ان کے غربت کے مسائل ہے, ان کے شیلٹر کے مسائل ہے, غذائی قلت کا سامنا ہے, دنیا تو اس وقت افغانستان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کی موڈ میں نہیں ہے. بحیثیت مسلمان اور ایک پڑوسی ملک ہونے کے پاکستان کے عوام, اور آپ جن تنظیموں کی یہاں پہ جس تنظیم کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ تنظیمیں کس حد تک افغان بہن بھائیوں کی مدد کر سکتی ہے اور کر رہی ہے؟ تھینک یو صاحب. پہلے تو اس پلیٹ فارم کا آپ نے مجھے انگیج کیا. پاک افغان کوآپریشن فورم, یہ PACF کے نام سے ہم کچھ لائک مائنڈڈ لوگوں نے انیشیٹو لیا تھا آج سے کوئی 2-1 مہینے پہلے, سپٹمبر کے مہینے میں, بیکاز ہمیں محسوس ہوا کہ افغانستان میں آنے والے دن جو ہیں وہ کافی مشکل ہوں گے, نہ صرف افغان حکومت کے لیے بلکہ اس سے زیادہ افغان عوام کے لیے. افغان عوام کے لیے اس لیے کہ وہ تمام ایجنسیاں, وہ تمام ممالک جو جنگ تو لڑ رہے تھے وہاں پر 20 سال, وہ اچانک سامان اپنا لپیٹ کر چل دیے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے نکلنے کے بعد, ان کی اس فنڈنگ کے بعد, ان کے ان پلیجز کے بعد افغان عوام اور افغان حکومت کیسے چلے گی. بڑا ایویڈنٹ تھا, بڑا کلیئر تھا کہ وہاں پر سب سے پہلی چیز جو آئے گی, جو آپ نے بھی تھوڑا سا ذکر کیا, غذائی قلت وہ آئے گی, اور وہ آئی ہوئی ہے.
دوسری وہاں پر سب سے زیادہ کرائسس کا جو ایشو ہے وہ آتا ہے ہیلتھ کا، صحت کا. وہاں میڈیسن کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور جو شاید آنے والے دنوں میں مزید بڑھے. تیسری بڑی چیز جو وہاں پر محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہاں پر سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے، اور سردی کے موسم میں جو آئی ڈی پیز ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ کابل کی طرف موو کر کے آئے ہیں، اچھی خاصی بڑی تعداد میں لوگ اوپر نارتھ سے ایون ساؤتھ تمام اطراف سے وہ نکلے ہیں، اور کابل کے جو آؤٹسکرٹس ہیں اس میں اور کابل کے اندر شیلٹرز میں رہ رہے ہیں. تو ان کو ضرورت ہے سردیوں کے سامان کی، جس میں آپ رضائیاں بھی کہہ سکتے ہیں، تلائیاں بھی کہہ سکتے ہیں. کمبل کی ضرورت ہے ان کو، گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ان کو خوراک کی اور ساتھ ہی صحت کی ضرورت ہے. جی برگیڈیئر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہ تو ضرورتیں ہو گئی. اس میں جو مدد فراہم کی جا رہی ہے غیر سرکاری سطح پہ پاکستان سے، اس میں آپ ہمیں آگاہ کریں کہ کس قدر تک یہ سرگرمیاں افغان بہن بھائیوں کی کام آ رہی ہیں، اور آپ جیسے فورم جو ہے ابھی تک آپ لوگوں نے کتنی مدد کی ہے؟ جی اسی پہ آ رہا تھا. پاک افغان کوآپریشن فورم نے جی ابھی تک جو ٹوٹل سامان بھیجا ہے وہ ہے تقریباً 1600 ٹن سے زیادہ، 1600 ٹن، جس میں کھانے کا سامان ہے، گرمیوں سردیوں کا سامان ہے، اور میڈیسن ہے. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 250-300 ٹرک جا چکے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی فگر ٹرکس کی نہیں یاد، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 1600 ٹن سے زیادہ کا سامان افغانستان جا چکا ہے. اور یہ سارا سامان جو ہے غیر سرکاری سطح پہ آپ لوگوں نے اس کا اہتمام کیا تھا، اور غیر سرکاری تنظیم ہی نے یہ سارے سامان فراہم کیے ہیں افغانستان کے بہن بھائیوں کو؟ جی بالکل بالکل. پاکستان عوام کا شکریہ، بڑے بڑھ چڑھ کی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہماری بڑھتی جا رہی ہے ابھی اس وقت. اس میں لوگوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بڑا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور لیکن آنے والے دن WFP کا سروے ہوا ہے پچھلے ہفتے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً وہاں کی تقریباً 90% آبادی آنے والے دنوں میں غذائی قلت کا شکار ہوگی. کیوں؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو حالات ہیں، دوسرا اس بار وہاں کی پروڈکشن بھی نہیں اچھی ہوئی ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ فورم ہم نے کیا. کل پرسوں ہماری ڈونرز کانفرنس ایک ہم نے کی تھی، جس میں ہم نے انٹرنیشنل پلیئرز کو انگیج کیا تھا. ورلڈ فوڈ پروگرام، WHO والے، ICRC والے، سیو دا چلڈرن نے یہ ایک سیمینار ہم نے میریٹ میں کیا تھا، اور اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ انٹرنیشنلی ڈائریکٹ انگیج افغانستان میں نہیں ہو سکتے، وہ اس لیے نہیں انگیج ہو سکتے بیکاز افغانستان کو انہوں نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. خیر وہ تو پاکستان بھی اسی قسم کا ہے. جی برگیڈیئر صاحب، آخری جو نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ سے، جس طرح کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور بین الاقوامی سیاست کے سینے میں تو بالکل ہی دل نہیں ہوتا. اقوام عالم، اس شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ اقوام عالم کی جانب سے ابھی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا، اور یہ عنقریب ان کے مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. لیکن انسانیت کے ناطے ہمارا تو فرض بنتا ہے، پڑوسی ملک ہو یا چاہے دور کے ممالک ہو، سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ افغان بہن بھائیوں کی مصیبت کی اس گھڑی میں ساتھ دے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح آپ جیسے فورم تک وہ پہنچے تاکہ افغان بہن بھائیوں کے جو اس وقت عالمی رہنما ہو رہے ہیں، ان عالمیوں کا رستہ روکا جائے. وہی بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے ہمارے جیسے فورم کو انگیج کرتے ہوئے. سیو دا چلڈرن نے ہمیں سپورٹ کیا، ہم نے ان کا سامان افغانستان بھجوایا، اور بہت ساری NGOز ہیں جس میں پاکستان کی اپنی خدمت فاؤنڈیشن والے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور میں انگیج کر رہا ہوں، اور ہماری ٹیم انگیج کر رہی ہے انٹرنیشنل NGOز کو، تاکہ وہ اپنے ممالک سے افغانستان کے لیے امداد ہمارے دور بھیجیں. افغان عوام پاکستان عوام جو آپ بات کر رہے تھے، ابھی آج آپ لوگ اگر یہ پاک افغان کوآپریشن فورم کے فیس بک کے پیج کے اوپر جائیں یا ٹویٹر کے اوپر جائیں، تو ایک اپیل ہم نے بھی کی ہے عوام سے. کل سے کچھ بینر وغیرہ بھی ہم ڈسپلے کریں. ہمیں ضرورت ہے سردیوں کے سامان کی.
تو ہمارے آفیسز اسلام آباد میں ہیں, ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں, ہمارا ٹویٹر ہے, ہمارا فیس بک ہے, اس پہ ہمیں انگیج کر سکتے ہیں. ہمارے کلیکشن پوائنٹ ہیں, F7 میں ہے, F10 میں ہے. جو لوگ پاکستان ادھر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, دوسرے شہروں میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, رابطہ نمبر ہمارے سارے کے سارے ہیں. آپ کے توسط سے یہ لوگوں تک ابھی جا بھی رہا ہوگا, وہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اکاؤنٹس ہیں, اکاؤنٹ نمبرز ہیں, لوکل اکاؤنٹ ہے ہمارا, انٹرنیشنل کرنسی یعنی اکاؤنٹ اگر جس کو فارن کوئی کرنسی اکاؤنٹ. کرنا چاہے مدد افغان بہن بھائیوں کے تو ذرائع بہت سارے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر اسحاق احمد صاحب, ہمیں وقت دینے کا اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. خان صاحب بھی وہی بات کر رہے تھے جو آج ہم نے بڑا ڈسکس کیا سلامتی کونسل کے اجلاس میں. اسی اجلاس میں یہی بات کی گئی تھی کہ اگر افغانیوں کو اس وقت تنہا چھوڑا گیا تو 38 ملین کی آبادی میں 23 ملین لوگ جو ہے وہ غذائی قلت, شیلٹر کی سہولت سے محرومی کا اور ادویات کی کمی کا شکار ہو جائیں گے. یہ صورتحال تو دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کی ریاست بھی کر رہی ہے اور عوام بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں کو بھی بلا رہے ہیں اور ان کی جو کاوشوں سے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں. لیکن جو سرد موسم کی جو سب سے زیادہ شدت افغانستان میں آ رہی, شمال کے علاقوں میں شدت شروع ہو چکی ہیں, اس میں ہم کس حد تک پاکستانی عوام, اس میں مخیر افراد بھی ہے, اس میں جو ہے صدقہ خیرات کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں, دوسروں کے کام آنے والے بھی بہت زیادہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. اگر دنیا نہیں کر رہی تو ہمیں تو کرنا ہی ہوگا نا خان صاحب؟ صافی صاحب, یہ مطلب اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ پاکستان کی جو کوششیں آج سے 15-20 سال سے اور پھر جب سے یہ حکومت آئی اس میں جو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک ملک کو چلانے کی جو ہے نا اس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں. اور یہ کسی ایک چھوٹے سے علاقے یا خطے کی نہیں, میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں نا, یہ جو ان کی افغانستان کی سیاست ہے, جو عالمی سیاست ہے, اس تناظر میں نہیں ایک ڈیزاسٹر تو وہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے. نہیں, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ لوگ اب جو ہے ان کے اوپر جتنا بوجھ پڑنا تھا وہ شروع ہو گیا ہے. اور یہ ونٹرز آپ کو بہت زیادہ میرے سے بہتر پتہ ہے کہ کتنے ہارش ہیں وہاں پہ, اور جس قسم کی ضرورتیں ایک ملک پرووائڈ کر سکتا ہے, گورنمنٹ کر سکتی ہے, وہ عوام کسی دوسرے ملک کے کسی دوسرے ملک میں جا کے وہ نہیں کر سکتے. میکنزم نہیں ہے ان کی, جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں جو کہ ہم پچھلے بڑے عرصے سے کر رہے تھے. پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ میرا خیال ہے لگاتار جو ہے وہ مختلف فورمز ہے, اور آپ پچھلے 4-5 دنوں سے ہم نے اس کے اوپر بہت جو ہے نا سیر حاصل گفتگو کی. نان جو ہے اسٹیٹ کے وہ جو NGOs ہیں وہ کر رہی ہیں, مخیر حضرات کر رہے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان ایک پورا اکاؤنٹ جو ہے وہ رکھ دیا کہ اگر کوئی اس کے اوپر وہ کرنا چاہے. اس سے شاید ہم چند دنوں کے لیے کوئی چیز ان کے لیے کر لیں اور ان کی جو مشکلات ہیں اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. لیکن جب تک ورلڈ پورا مل کے اس ڈیزاسٹر کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا, یہ ہونا کچھ نہیں ہے. چند دن کے لیے کچھ بہتری آ جائے, لیکن پھر وہی چیز ہے کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ چیز سسٹینیبل نہیں ہے. سعید صاحب, تھوڑا سا یہ جو ہے, میں کچھ اور موضوعات بھی ہے سیاست کی طرح, انسانی مسائل پہ ہم نے بات کی. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو سفارتی سرگرمیاں عروج پہ ہے کابل میں, اور بین الاقوامی سطح بھی اقوام متحدہ کے فورم پہ طالبان کی عبوری حکومت کی تائید میں سرگرمیاں وہ بھی ہو رہی ہیں. دوسری طرف یہ تسلیم نہ ہونے کا جو ایک معاملہ ہے, اگر دنیا کی طرف ہمیں ان سے ایک گلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن طالبان بھی تو اپنی عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے مزید کچھ لچک کا اگر مظاہرہ کریں اور اپنی جو مشترکہ حکومت کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے ان سے, اس پہ کوئی عملی اقدامات کرے تو بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں, پوری دنیا جس طرح ان سے مطالبہ کر رہی ہے کولیشن گورنمنٹ کی, تو وہ طالبان تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مختلف علاقوں کے مختلف صوبوں کے لوگ شامل کیے ہیں, تو میرا خیال کچھ خواتین کو بھی شامل. میں یہی کہنے لگا ہوں کہ جس طرح ایک اس پہ ان کو دھیان دینا ہوگا. میرا خیال اس کو جتنی جلدی طالبان کر لیں گے اتنی جلدی ان کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ وہ جو باقی چیزیں اور باقی دنیا ان کو کریڈٹ دے رہی ہے, جو باقی ان کے مطالبات ہیں دنیا کی, اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی اس کو کوئی ایشو تو نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بات کرنی چاہیے. تمام جو علاقائی ان کے قبائل ہیں, جتنے ان کی اپوزیشن پارٹیز ہیں, جتنے ان کی مخالف پارٹیز ہیں, ان سے بات کریں, ان کو انگیج کریں.
یعنی آپ کا کہنا یہ نوخیز صاحب کہ طالبان گرچہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہی مشترکہ اور ایک نمائندہ حکومت ہے، لیکن اگر مسائل گمبھیر ہے، دنیا ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 قدم اور بھی بڑھنا چاہیے انہیں؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے ایکسکیوزز ہیں دنیا کی طرف سے بھی کہ آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے. اب وہ جو لوگ ہیں ادھر، جب امریکہ نے اپنے 20 سال میں تقریباً کوئی $2 ٹریلین جو ہیں اپنے اس پہ لگا دیے جنگی اخراجات پہ اور اپنی فورسز پہ، بیسٹ فیسلٹیز انہوں نے اپنے لوگوں کو پرووائڈ کی ادھر افغانستان میں، تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی بھی کوئی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے. افغانی ایک بہادر قوم ہے، یہ جس طرح ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوئی تھی گورنمنٹ کی جس میں پوری دنیا اس کو کریڈٹ دے رہی ہے، تو آپ پھر ان کے ساتھ کھڑے تو ہوں، ان کے ساتھ بات کریں. اس طرح سفارتی آپ کے ابھی تک ایکٹیویٹیز آپ نے ڈپلومیٹک نہیں شروع کی جس طرح ہونی چاہیے افغانستان کے ساتھ. یعنی باقی ملک آ رہے ہیں، رشیا آ رہا ہے، چائنا آ رہا ہے، پاکستان ہے، امریکہ بھی آ رہے ہیں نا دوحہ کے راستے. لیکن اس طرح یہ سب سے بڑا مزاق، آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کریں؟ جب 20 سال آپ افغانستان میں رہے ہیں اور جب موقع ہے کہ آپ افغانیوں کا دل جیتیں، ان کی دنیا میں ان کی وکالت کریں، اس وقت آپ ان سے دور ہٹ رہے ہیں، ان سے آپ جان چھڑوا رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے. ہٹ درمی ہے اور ایک المیہ ہے. نوخیز صاحب کہہ رہے ہیں. خان صاحب، نوخیز صاحب کا اپنا ایک تجزیہ ہے، اپنی ایک سوچ ہے، لیکن میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے جو بار بار آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں آ رہا ہوں، اور اس میں امیر خان متقی صاحب نے بھی اسلام آباد میں جب وہ تھے پچھلے ہفتے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ امریکہ نے 9/11 کے بعد جب افغانستان کا رخ کیا تھا تو اس وقت ان کا مشن تھا کہ ہم نے افغانستان کی سرزمین میں امن قائم کرنا ہے اور اسی امن کے نتیجے میں دنیا کو بھی محفوظ بنانا ہے. انہوں نے کہا وہ تو ہم نے 15 اگست کے بعد within 2 months امن قائم کر کے دیا ہے. اور اگر فیکٹس اینڈ فگر کو ہم سامنے رکھے تو متقی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ سابق حکومت کے آخری ایام میں 150 سے 200 تک ڈیلی بیسس پہ دہشت گردی کے واقعات افغانستان کے طول و عرض میں ہوتے رہے. اس وقت وہ کہہ رہے کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ جو اب طالبان کی لاجک ہے کہ ہم نے امن قائم کر کے دیا ہے اور اس کے باوجود امریکہ کا ان سے بات کرنے سے بھی گریز، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جو ہے حالات دن بدن بدتری کی طرف جائیں گے، وہاں کی عوام کی مشکلات بڑھتی جائیں گی. شاید یہ وہ جو نیگوسیشن میں کہتے ہیں گیم آف نروز جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے. امریکن شاید چاہ رہے ہیں کہ وہ طالبان کو جتنا زیادہ پریشرائز کریں اور اس کے بعد ان کی کوئی ڈیمانڈز مجھے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کبھی بھی اب عبوری حکومت کو اس سیٹ اپ کو نہیں تسلیم کرے گا؟ کبھی تو بہت ایک اسٹرانگ ورڈ ہو جائے گا، لیکن ماضی جو ہے وہ مستقبل قریب میں مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اس کو کوئی ایکسیپٹ کریں. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو دوسرے وہ دنیا کے 2 اب اس وقت طاقتیں یا وہ بلاکس ہیں، دوسرا بلاک جو ہے چین، رشیا اور وہ جو مسلم ممالک ان کے ساتھ ہیں، وہ پہل کر دیں گے. ان کو پہل کرنی چاہیے، میرا مشورہ ہوگا. آپ کا نقطہ نظر؟ فائدہ تو افغانستان کو کوئی نہیں ہو رہا. 2 بلاکس کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں. اگر امریکہ کی اپنی دشمنی ہے جس یا طرح بریگیڈیئر کوئی صاحب نے ابھی بات کی ہے، میرے خیال ہے انہوں نے کہا 1600 ٹن کے قریب انہوں نے سامان، ابھی رشیا نے صرف 108 ٹن ان کو سامان بھیجا اور اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں، اب یہ جو ہم اس بلاک کی بات کریں تو کم از کم یہ رشیا اور چائنا سامنے آئے، کوئی اناؤنسمنٹ کریں، کوئی یعنی ٹرائکا پلس ہوئی ہے. بہت مناسب بات نوخیز صاحب صاحب آپ نے کہہ دی. ناظرین، میرے جو 2 معزز ساتھی تجزیہ نگار ہے اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہے، اپنا تجزیہ انہوں نے پیش کیا. فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا کابل اور میں اپنے دونوں معزز ساتھی تجزیہ نگار دوستوں کا بھی اور جو ہمارے ساتھ پروگرام میں ویڈیو لنک سے کے ذریعے شریک ہوئے ان مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.